أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. سورہ فاتحہ کے اندر انسان کو بنیادی اسلامی عقائد بتلائے گئے کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے. اور اس کے بعد پھر انسان کو یہ بتایا گیا کہ انسان نے عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی ہے اور انسان نے مدد بھی صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگنی ہے. یہاں انسان کو آگے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہدایت اور رہنمائی وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے، راستہ پوچھتا ہے اگر کوئی کسی سے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو میں کیسے جاؤں، تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بتانے والا اس کو یہ کہے کہ آپ یہاں سے سیدھا جائیں، پھر وہاں سے سیدھے ہاتھ مڑ جائیں، وہاں سے الٹے ہاتھ مڑ جائیں، پھر پل آئے گا اس پہ چڑھ جائیں، اس طریقے سے بتائے. اور ایک ہدایت کا اور رہنمائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گاڑی میں یا بائک پر، یا آپ اس کو کہیں کہ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں. یہ بھی رہنمائی اور ہدایت ہے اور وہ بھی رہنمائی اور ہدایت ہے. تو جو رہنمائی کی پہلی قسم ہے، ہدایت کی جو پہلی قسم ہے کہ صرف انسان کو رستہ دکھا دیا جائے کہ یہ رستہ ہے، اس طریقے سے تم نے جانا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھا ہے. وہ رہنمائی تو اللہ تعالیٰ نے سب کی کر رکھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ سب کو دکھا دیا ہے، رہنمائی سب کی کر دی ہے کہ یہ اسلام کے عقائد ہیں، یہ اسلام کے اعمال ہیں، یہ قرآن کریم ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پر عقیدہ رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے. دونوں راستے بتا دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے. اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہنمائی تو دنیا کے ہر انسان کو فراہم کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول اور صحائف اور کتابیں نازل کر کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
جس کے جی میں آئے مومن بن جائے، جس کے جی میں آئے کافر بن جائے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، جو لوگ مومن نہیں بنیں گے، کفر کا راستہ اختیار کریں گے، ان کا انجام بھی بتا دیا، اور جو لوگ صحیح راستہ اختیار کریں گے ان کا انجام بھی بتا دیا۔ یہاں جو ایک انسان کو دعا سکھائی گئی ہے، جو ہدایت انسان اللہ سے مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ رستہ تو نے مجھے دکھا دیا، رہنمائی تو کر دی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ رہنمائی تو کر دی، لیکن مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ میری انگلی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر اس منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ تو انسان اس دعا کے ذریعے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یعنی مجھے اس راستے پر اب چلانا بھی تیرا کام ہے۔ ایک تو رہنمائی کرنا تھا، وہ رہنمائی تو کر دی، ساتھ ہی ساتھ مجھے انگلی پکڑ کر چلانا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہ دعا ہر انسان ہر نماز میں اور ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں سیدھے راستے پر لے کر چل، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی زبردست دعا ہے کہ اگر یہ دعا انسان کی زندگی میں ایک بار قبول ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مطلب وہ راستہ کہ جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو، جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، بالکل بلا روک ٹوک انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر راستے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، صراط بھی استعمال ہوتا ہے، سبیل بھی استعمال ہوتا ہے، طریق بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو صراط خود عربی میں اس راستے کو کہتے ہیں جو بالکل کشادہ ترین، یعنی جس کو ہم شارع عام کہہ لیں، یا جو سب سے زیادہ کشادہ، سب سے زیادہ آسان، اور سارے راستے جہاں آ کر ملتے ہوں، اس راستے کو صراط کہا جاتا ہے عربی میں۔ ورنہ راستے کے لیے سبیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، تو وہ بھی اللہ کا رستہ، وہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن صراط کا مطلب کہ کشادہ رستہ، وسیع رستہ، سارے رستے جہاں آ کر ملتے ہوں۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، تو یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ صراط مستقیم کس چیز کا، کس چیز کا سیدھا رستہ، اللہ تعالیٰ نے بالکل عام رکھا ہے اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کے معاملے میں بھی سیدھا رستہ دکھا، آخرت کے معاملے میں بھی ہدایت عطا فرما، آخرت کے معاملے میں صراط مستقیم یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دے دے، اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق دے دے کہ اس کی آخری منزل جنت بن جائے، اس کی آخری منزل وہ اللہ کی رضا بن جائے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اور دنیا کے کاموں کے اندر بھی ہر کام میں اس کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کہیں ملازمت کر رہا ہے، اگر وہ کہیں کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر رہا ہے، ہر چیز میں اس کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ ہر چیز میں اس کو صحیح راستے کی، صحیح طریقے کی، صحیح اسلوب کی ضرورت ہے۔ تو گویا اس دعا کے ذریعے انسان اپنی دنیا کے ہر کام کے لیے بھی سیدھا راستہ، صحیح ذریعہ اور صحیح اسلوب اللہ سے مانگتا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے بھی ہر قسم کی کجی سے پاک سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو اگر اس استحضار کے ساتھ انسان یہ دعا اللہ سے مانگے، جب وہ یہ زبان سے نکالے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، اگر اس تصور، اس استحضار کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے تو ظاہر ہے یہ دعا قبول ہونی ہے۔ جب انسان نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے مفہوم کا۔ ہم زبان سے تو ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔
اور ظاہر ہے اس طریقے سے اگر دعا مانگی جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اس کا مفہوم ہی پتہ نہ ہو کہ میں نے اپنی زبان سے کیا نکالا کیا نہیں نکالا، تو پھر اس دعا کی قبولیت کی توقع کیسے رکھتا ہے انسان؟ تو ایک تو انسان اللہ تعالی سے یہ ہدایت مانگتا ہے، اور اسی کے ضمن میں ایک چیز اسی سے جڑی ہوئی وہ ضمناً میں ذکر کر دوں کہ انسان جب اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے، تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی انسان سے ایسے کسی معاملے میں رہنمائی طلب کرے تو ایک انسان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کی فیملی ہے، کنبہ ہے، خاندان ہے، عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، لہٰذا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، یعنی جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ ہم سے اگر کوئی راستہ پوچھے، یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ رستے میں کھڑے ہیں، کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے رستہ بتا دیں، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو ہمارے لوگ تو الحمدللہ اس چیز میں بہت تعاون کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مستی کے اندر یا جان بوجھ کر لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں، جانتے بوجھتے اس سے کوئی پوچھے گا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، وہ اس کو غلط رستہ بتا دے گا، یا کسی ٹیکسی والے سے پوچھ لیا غلطی سے، اس کو پتا ہے کہ یہ تو سامنے ہی ہے، تو وہ ٹیکسی میں بٹھا کر کہیں سے چکر لگوا کر گھما پھرا کر دوبارہ اس منزل پر لا کر چھوڑ دے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو تو رستے کا پتہ نہیں ہے، یہ تو باہر سے آیا ہے، دوسرے شہر سے آیا ہے۔ تو اب یہ دھوکہ دہی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم اپنی ہر نماز میں اللہ سے تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اور مجھ سے کسی نے سیدھا رستہ پوچھا تو میں نے اس کو غلط رستہ بتا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو تو سیدھا رستہ نہیں دکھایا، اور اللہ سے میں سیدھے رستے کی دعا کر رہا ہوں۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی تو کسی کی اگر رہنمائی کے کچھ اہل ہوئے ہیں، کچھ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو صحیح طریقے سے اس کی رہنمائی کریں۔ اس کے بعد جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کے مطابق کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا کیا تو یہ اللہ کا محبوب بن گیا کہ اس نے میرے بندوں کو سیدھا رستہ دکھایا، اس کے بس میں یہ چیز تھی، میرے بس میں یہ ہے کہ میں اس کو جنت کا سیدھا رستہ دکھا کر جنت پہنچا دوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ سے ہدایت کی یہ دعا مانگتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی، آپ اپنی ہر دعا میں ان دعاؤں کو شامل کرتے تھے، ہدایت کی دعا اپنی دعاؤں میں آپ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، کہ یا اللہ میرا دل، میری پیشانی، میرے جسم کا ہر عضو یہ آپ کے قبضے میں ہے، لم تملکنا منہا شیئا، آپ نے مجھے ان میں سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں بنایا، فاذا فعلت ذلک بنا، جب آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہیں، فاہدنا الی سواء السبیل فکن انت ولینا، آپ میرے مددگار بن کر مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوا کرتی تھی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ یا اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں آپ سے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا باقاعدہ سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اللہم اہدنی وسددنی، کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ختم الرسل امام الانبیاء ہو کر اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی اللہم اہدنی، کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما،
تو در حقیقت یہ تو امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ ہر امتی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرے کہ ہر دعا میں وہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو جب جہنم سے نکالا گیا تھا، شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے جب اس کو نکالا گیا شیطان کو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو یہی کہا تھا قسم کھا کر، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ آپ نے تو مجھے جنت سے نکال دیا، لیکن اب میرا کام یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم سے ان کو بہکاؤں گا. تو شیطان کی ساری توانائیوں کا محور اور مرکز یہ ایک نقطہ ہے کہ کسی طرح انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دے. یہ اس کی ساری کوششوں کا ایک مقصد اور خلاصہ ہے. تو جب شیطان نے قسم کھا کر اللہ کو کہا ہے کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، اور شیطان دن رات اپنی چالوں میں لگا ہوا ہے، اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، شیطان کے کارندے جنات کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک انسان یہ دعا بھی چھوڑ دے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر شیطان کو حاوی کر رہا ہے. جب شیطان نے یہ کہہ دیا ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ شیطان نے کہا ہے کہ میں اس کو صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دوں گا، اور ایک انسان اللہ سے دعا بھی نہیں مانگتا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ صحیح راستے پر کیسے چل سکتا ہے. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیا جائے. اور دوسرے نمبر پر انسان جب اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو عملی طور پر اختیار کرنی ہوں گی. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان محض دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور اپنے عمل سے کچھ بھی نہ کرے. کچھ چیزیں ایسی ہیں علماء نے لکھا ہے جو یہ خود کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر چلائیں گے. ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خود عزم کرے، خود ارادہ کرے کہ یا اللہ میں نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، میں نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے، میں نے اپنی زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنی ہے. اپنے دل سے یہ پکا عزم کرے کہ زندگی کے ہر شعبے میں نے سنت کو فالو کرنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو ماننا ہے. اگر اس کا یہ عزم ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے بغیر عزم کے محض زبان سے یہ دعا کرنا اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور پھر عزم کے ساتھ ساتھ محض عزم بھی کافی نہیں، اپنی بساط کے مطابق جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے. خطا، غلطی، گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، خامی تو ہر انسان میں ہے، لیکن وہ اپنی بساط کی حد تک کتنا کچھ اسلام پر عمل کر سکتا ہے، اس کے بس میں کیا ہے. جو اس کے بس میں ہے عزم کرنے کے بعد اس راستے پر پھر چل پڑے کہ یا اللہ یہ میرے بس میں تھا، یہ میں کر رہا ہوں، آگے میرے لیے رستہ مشکل ہے، آگے میں نہیں کر سکتا، آپ ہی میری مدد فرما کر مجھے سیدھے رستے پر چلائیں. جب انسان یہ دو کام کرتا ہے نا، اور یہ دو کام کرنے کے بعد پھر اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی دعا میں حقیقی اثر پیدا ہوتا ہے. اور یہ چیز قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہے. قرآن کریم نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اگر یہ وہ کام کرنے لگ جائیں ما یوعظون بہ، جو ان کو بتایا جا رہا ہے، جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ان کو دی جا رہی ہیں، یہ اپنی عملی زندگی میں اپنی بساط کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَہَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو ہم ان کو سیدھے رستے پر چلا دیں گے. تو اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا بلکہ رستہ اس نے غلط اختیار کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا گیا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ کہ بنی اسرائیل لما زاغوا، جب انہوں نے غلط رستے کا انتخاب کیا، جب انہوں نے اپنی عملی زندگی آسمانی وحی کے خلاف کر دی، جب انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی تعلیمات اور پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف گزارنا شروع کر دی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو گمراہ کر دیا۔ تو ہدایت معلق ہے، مشروط ہے اس چیز سے کہ انسان اپنا عزم پکا کرے، عزم پکا کرنے کے ساتھ پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں کوشش کرے کہ میں شریعت پر عمل کروں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اس حوالے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے کیا گیا، پوری سورت ہے سورہ یوسف۔ اس میں اگر دیکھا جائے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور دروازے سارے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ہئی تلک، کہ گناہ کا یہ کام دعوت نہیں دی بلکہ حکم دیا کہ یہ گناہ کا کام تم نے کرنا ہوگا۔ اب انسان کے سامنے گناہ کی ایسی دعوت ہو، سارے مواقع میسر ہوں، اور باقاعدہ اس حکم دیا جا رہا ہو ایک آقا کی بیوی کی طرف سے کہ یہ بدکاری، یہ گناہ کا کام تم نے کرنا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، میں باہر نکل نہیں سکتا، اور وہ پکڑ کر قمیص سے پکڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھینچ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑ لگا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازہ بند ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ میری کوشش، میری بساط یہیں تک ہے کہ میں اس دروازے تک دوڑ لگا کر اللہ کو بتا دوں کہ یا اللہ یہ میرے بس میں تھا، میں یہیں تک دوڑ لگا سکتا تھا، آگے تو دروازہ بند ہے، اب آگے ہدایت دینا، صراط مستقیم کی ہدایت دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں تک دوڑ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بند دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزم کیا، عزم کرنے کے ساتھ جو ان کے بس میں تھا وہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے بچا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی، اور وہ صحیح سالم وہاں سے نکل گئے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، جب اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں، تو ہم اس تصور کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے صراط مستقیم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے، اور اپنی کوشش کے مطابق میں اس پر عمل بھی کروں گا، اب آگے جہاں مشکلات ہوں، جہاں پریشانیاں ہوں، جہاں معاشرہ مخالف ہو، خاندان مخالف ہو، چھوٹے مخالف ہوں، بڑے مخالف ہوں، اب یہ مشکلات دور کرنا اور سیدھے رستے پر چلانا یہ آپ کا کام ہے۔ یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا رستہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔
یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، قرآن سے حقیقی تعلق نصیب فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔